السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو اہم تو نہیں ہے مگر لیسنیبل بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا نام نبلٹ رکھا ہے، یعنی نان امپورٹنٹ بٹ لیسنیبل ویڈیو۔ اور ہم نے اپنا واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا لمبا کیا ہے، تو آئیے ہم کچھ کام کی باتیں کرتے ہیں۔ کام کی باتوں میں سب سے پہلے میں آج اسی موضوع پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ زندگی میں پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مگر نصیب کا لکھا ہمیشہ مل کر رہتا ہے۔ یہ کب ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ مگر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نفرتوں کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبتوں کو، وفا کو، مخلصی کو یتیموں کی طرح پالا جاتا ہے۔ میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ اگر انسانی رویوں میں الجھیں گے تو زندگیاں ہمیشہ الجھی رہیں گی۔ بس عیب اور غیب جاننے والے رب سے اگر معاملات سیدھے رکھیں گے تو الجھنیں بھی دور ہوں گی، مسائل بھی دور ہوں گے اور شاید ہم سکون میں بھی رہیں گے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ اسی لیے میں اس عادت کو کبھی عادت نہیں بناتا کہ لوگ آئیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا میں چل نہیں سکوں گا یا چل نہیں پاؤں گا۔ سب چل لیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ مخلص دوست کھو جائیں تو پھر زندگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس پھولوں جیسی زندگی کو بچوں کی طرح معصومیت میں چلنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے سورج کی کرنیں بھی پھوٹنے لگتی ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، لوگوں کو کبھی خوش نہیں کرنا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے، مگر لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اور جب کوئی چیز ہو یا انسان ہو یا پھر کوئی آپ کے مقدر کا لکھا ہوا رزق یا فیصلہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے جگہ ضرور بنا دیتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اور دعائیں تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں سے پھر معجزے ہونے لگتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں کن فرما دیتا ہے۔ زندگی میں کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ آپ کے بولے گئے الفاظ واپس پلٹ نہیں سکتے، اس لیے گفتگو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ کچھ حادثے انسانی زندگی کے لیے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس کی فوری سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے، پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ کاش وہی لمحے، وہ لوگ اور وہی سب کچھ واپس مل جائے، مگر وہ ملٹی وٹامنس جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں کا سورج جو ہے وہ غروب ہوتے ہوتے آپ کی زندگی پہ آگ برساتے برساتے غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں بے شک ہم پوری دنیا کا چکر کاٹ لیں، مگر خوبصورتی آپ کو
اپنے اندر سے ہی ملے گی۔ تو جب انسان اپنے اندر سے مر جاتا ہے تو پھر وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہوتی ہے، دماغ سے ساری کی ساری جو منفی انرجی ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے، امیری فقیری سب برابر ہو جاتی ہے، اور مخلصی کے کھیل میں ہمیشہ عقلیں ہار جاتی ہیں۔ میرے خلاف بھی کئی لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خلاف چلتے ہیں، خلاف رہتے ہیں۔ میں نے یہاں تک کہ بہت لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیا نظام نہیں چلے گا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ نظام چل جائے گا، اور چلتے ہوئے نظام رکتے نہیں ہیں، مگر وہی لوگ جب ملتے ہیں تو پھر بڑے احترام سے ملتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جن کے لیے میں یہ الفاظ لکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سن سکتے تو وہ محسوس ضرور کر لیں کہ میں نے ان کے لیے یہ الفاظ بولے ہیں۔ تو میرا توکل اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ جب توکل ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے چھوڑ جانے پہ کوئی کسی کو اگر پریشانی نہیں ہوتی تو امید ہے کہ مجھے بھی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی نہیں ہوگی۔ کچھ باتوں کا جواب ہمیشہ خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی اداس دوست کو نصیحت نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اس کو سنا ہے، اس کو سمجھا ہے، اگر ہمت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے۔ بلکہ آپریٹرز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کی تمام پریشانیوں کو سنا کریں اور سمجھا کریں، لکھا کریں، مجھے جواب دیا کریں۔ آپریٹرز آپ لوگوں کے ساتھ ہنسی کھیل کر کے بھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، زندگی ایک سفر ہے جس میں کبھی خواب پورے ہوتے ہیں اور کبھی خواب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ اسے خود خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ دعاؤں پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے ایک بچے کی طرح رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعاؤں پہ بھروسہ رکھنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعاؤں سے دور ہو جانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ سورین کیرکیگارڈ ایک انگریز فلاسفر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی ایک مسئلہ نہیں ہے جسے حل کیا جائے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم بھی کیا جائے اور اس کا تجربہ بھی کیا جائے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتے ہیں ایسے ہی سوچوں سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ اپنی سوچ کو صاف رکھتے ہوئے میں ہر شخص سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں لوگ روکتے ہیں آپ وہاں جائیں، ایسی کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے، ایسی جگہ پر جائیں جہاں جانا ممنوع ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی ملیں جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہے۔ آپ کو یقین جانیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جب آپ سیکھ جائیں گے پھر آپ کا توکل علی اللہ ہوگا، آپ کے تمام راستے، آپ کی ڈائریکشنز سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ہی زندگی سے بنا ہے، اور جب تک بھٹکیں گے نہیں آپ کو منزل صحیح درست نظر نہیں آئے گی۔ گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں اور جنہوں نے دل ہی سامنے رکھ دیے، وہ ہمیشہ دلوں پہ یا راج کریں گے یا کسی کا دل جیت لیں گے، اور زندگی پھولوں کی طرح خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کا تعلق
آپ کی کامیابی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اداس بیٹھنے سے کامیابی کبھی بھی نہ مل سکتی ہے، نہ ملی ہے اور نہ ہی ملے گی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور انہیں سنبھال کر رکھنا یہ تمہارا فن ہے۔ اب کتنا سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، کیسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا ہنر ہے، لہٰذا یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ میرے اس کیریئر میں بہت لوگ آئے ہیں، بہت لوگ چلے گئے ہیں۔ بہت لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ چل نہیں پائے گا۔ تو یاد رکھیے، میں انسان ہوں، ایک جانور کی مثال دوں کہ شیر کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یا جنگل سے کون جا رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اس ادارے کے کچھ قوانین بنائے ہیں اور ان قوانین پہ ہر شخص عمل کرتے ہوئے خوشیاں پھیلا رہا ہے اور نصیب کی بارش سب کے اوپر برس رہی ہے۔ ماضی کو بھول جائیں، بلکہ جو حال ہے اسی حال میں ہی جئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور حال میں جیتے ہوئے بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ نہیں کرتا۔ لہٰذا مستقبل کے لیے ہمیشہ منصوبہ بندی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، سب کچھ بہتر ہوگا، سب کچھ بہتر ہوگا۔ وقت نے بہت سی باتیں سکھائی ہیں، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہم سب نے یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ ہر تعلق، ہر رشتہ، ہر ناطہ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ دوسرے کے معیار پہ اور اس کی توقعات پہ پورے اترتے رہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم توکل علی اللہ ہوں اور اپنی دعاؤں کو بہتر سے بہتر کر کے اپنے خدا کو راضی کرنے کا سوچیں۔ آپ کا رویہ، آپ کی مخلصی، آپ کی محبت اور آپ کا کسی مخلص انسان کے ساتھ چلنا آپ کی زندگی کو سالوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ ہفتوں یا دنوں میں بدل سکتا ہے۔ اور جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میں نے کہا ہے کہ آپ کا تعلق آپ کی کامیابی کا ایک ٹکڑا ہے، اور جب زمین تنگ ہونے لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور خدا سے کہنا کہ اے اللہ، جیسے تو راضی ہے ویسے ہی میں بھی راضی ہوں۔ تو یقین جانیے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ انسانوں کو چیزوں کی طرح استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو مخلص مل گیا ہے تو اس کے اوپر اپنی تجربہ کاریاں نہ کریں، اس کے اوپر اپنی فنکاریاں اور اداکاریاں نہ کریں، بلکہ اسے سمجھیں، اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ یار، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہیں۔ صرف مخلص، وفادار، باوفا انسان ہی وہ واحد چیز ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ وہ نہیں ملتے، کہیں بھی نہیں ملتے۔ لوگوں کے لیے اپنی خوشیوں کو ترک نہ کریں۔ آپ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، مگر بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں آپ برے بنا ہی دیے جائیں گے، کہیں نہ کہیں برے ثابت کر دیے جائیں گے، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد سیکھ لیا ہے، شیروں سے ہمت سیکھ لی ہے، چیونٹیوں سے تعاون سیکھ لیا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کتوں سے وفاداری
سیکھ لی ہے۔ آج بھی کہیں اگر وفا کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ یہ لیجئے صاحب، آپ سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دل میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، مگر یاد رکھیے گا اس گھر میں ہمیشہ سکے وفا کے ہی چلیں گے۔ زندگی رنگوں کی آمیزش کے ساتھ ساتھ ایک پینٹنگ کی طرح ہے، اداس ہونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ پیش رفت میں ایک شاہکار ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، مگر ہمارے اس بد نصیب معاشرے کا ایک تاریک پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں حسن کا معیار جو ہے وہ گورے رنگ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور عقل کے معیار کو انگریزی زبان پہ پرکھا جاتا ہے۔ میری اکثر مرتبہ انگلش میں غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ میری ایجوکیشن وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، میں نہیں انگلش میں آگے جا سکا، مگر اکثر مرتبہ لوگ غلطیاں نکالتے ہیں۔ میری پوری گفتگو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس گفتگو کے اندر سے صرف وہی الفاظ چنے جائیں گے جو الفاظ مجھ سے صحیح طرح سے ادا نہ ہو سکے یا مجھے بولنے میں دقت ہوئی، وہ الفاظ میرے راستے کی رکاوٹ ضرور ہوں گے، اور میں اس چیز کی فکر نہیں کرتا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ زندگی سائیکل کی سواری کی طرح ہے، اگر توازن برقرار رکھنا ہے تو مجھے چلنا ہی پڑے گا، اور جہاں پہ رکوں گا وہیں گروں گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت مرتبہ VIP بنتا ہے، مگر 3 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو ویری امپورٹنٹ پرسن کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس ٹائم بھی وہ بہت VIP ہوتا ہے، اور آخری وقت جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ VIP ہوتا ہے۔ تو اب 3 جگہ پہ VIP بننے کے لیے آپ کو اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ میں تعلق میں دوسروں سے اپنے جیسا ہونے کی توقع ہرگز نہیں رکھتا، کیونکہ میں کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر ہرگز نہیں چل سکتا۔ اس لیے لوگ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ دنیا کی بھیڑ ہے۔ میں اب خود کو بھی یہی کہتا ہوں اور اپنے ساتھ چلنے والی ٹیم کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے تعلقات میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کو جینا چاہیں، جی سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ہمیشہ خوشیوں میں جئیں۔ میں تمام ممبرز سے، تمام دوستوں سے، تمام ٹیم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اکیلے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے، یقین جانیے منزل ہرگز آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نئے سرے سے محنت کرنا پڑے تو نئے سرے سے بالکل محنت کریں، بچوں کی طرح نئے سرے سے چلنا سیکھیں، اور جس دن آپ نے ٹھان لی کہ آپ نے چلنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ماں کی طرح یا ایک بہترین رہبر کی طرح یا آپ کو ایک مخلص دوست کی طرح چلنا سکھا ہی دے گا، اور جس دن آپ کو چلنا آ گیا اس دن آپ کو یہ دنیا حسین لگے گی۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ہمیشہ جلد بازی میں مار کھاتے ہیں، جلد بازی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر کیا ہوتا ہے، زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور خود بھی برباد ہوتے ہیں۔ آخر وہ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص لوگوں کو بھی کھو چکے ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ اگر آپ کسی بھی مخلص انسان کو ٹھوکر ماریں گے وہ ٹوٹے گا نہیں، مگر آپ کی زندگی سے پھسل کر دور چلا جائے گا۔ اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کوئی پرواہ کرنے والا ڈھونڈیے،
وہ شخص ڈھونڈیے جو آپ کو زندگی میں بنا سکتا ہے، آپ کی زندگی کو خوبصورت کر سکتا ہے۔ راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملتی ہیں، ورنہ منزل کسی کے گھر نہیں جاتی۔ اس لیے اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو تلاش کریں جو آپ کی تلاش کو شیشے سے بہترین اور شفاف بنا سکتا ہے۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والا شخص ڈھونڈیے، ورنہ استعمال کرنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے۔ ہر شخص آپ کو استعمال ہی کرے گا، استعمال کرنے والے خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورتیں نہیں ہوتی، کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبھانے والے بغیر وعدوں کے بھی دل دے دیتے ہیں اور بغیر وعدوں کے بھی رشتے نبھاتے ہیں اور ہمیشہ سکے وفا کے چلاتے ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی مخلص انسان کے ساتھ آپ کا تعلق انتہا سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو زندگی میں پریشانی اور ہار نہیں آئے گی، اکیلے بیٹھ کے سوچنا نہیں پڑے گا، کیونکہ مضبوط تعلق کسی بھی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ رشتے ہوں مخلص تو کچھ وقت کے لیے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے، اور جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلہ ہوتے ہیں، لہٰذا رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا آپ نے ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ زندگی کی ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ اس کے آگے دنیا بالکل ایسے ہے جیسے روئی ہوتی ہے۔ آپ بھی مخلص لوگوں کی قدر کریں، میں ہمیشہ قدر کرتا ہوں اور میرے لیے آپ سب بہت مخلص ہیں اور میں آپ کی دل سے عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ قدر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، اور جو کسی کے جانے کے بعد قدر ہو اسے قدر نہیں کہتے بلکہ اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر محبوب تم سے کہے کہ مر جاؤ تو تم پر فرض ہے کہ تم مر جاؤ۔ بات کو سمجھیے گا، کیونکہ میں خود غرض نہیں ہوں، خوددار ضرور ہوں، لیکن کسی سوچ بدلنے کا حقدار نہیں ہوں۔ جو جیسا بھی چاہے مجھے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ میں ان کی رائے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میرا توکل علی اللہ ہے۔ معزز دوستو، ہماری آج کی گفتگو مجھے امید ہے کہ بہت اچھی ثابت ہوئی ہوگی۔ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آگے ملیں گے نیبلٹ 2 میں، اور وہاں ہم انہی باتوں کو اس سے آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے ذہن، اپنے دماغ اور اپنے دل کے دروازوں کو اس قدر کھولیں گے کہ ہمارے اندر سے نفرتیں، کدورتیں، بغض، حسد، کینے اور یہ جو جلن ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم محبت کا پیغام لے کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔